السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، صدق اللہ علیہ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نعمتیں بے پایہ ہیں، اس کی رحمتیں گھٹا بن کر برستی ہیں۔ انسانوں کی سوچوں میں، ان کی فکر میں، داویہ ہائے نگاہ میں، نقطۂ نظر میں جو کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی نت نئے حوالوں سے، اس کی آیات و نشانیوں سے اس کجی کو دور کرنے کا، رہنمائی فراہم کرنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ پوری کائنات اور اس کے روز و شب جو انسانوں کے معمولات اور مشاغل کا عنوان ہے، یہ ساری کائنات رب کی وحدانیت پر، یکتائی پر اور بلا شرکت غیر حکمرانی پر گواہی اور شہادت بھی دیتی ہیں، اور وہ سارے دلائل فراہم کرتی ہیں کہ جو انسانی عقل کو بھی اپیل کر سکیں اور دل و دماغ کی دنیا کو مسخر کر سکیں، مسحور کر سکیں، اور ہر سوال کا جواب اور ہر اعتراض کو رفع کر سکیں۔ گویا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا ہے، اور اس طرح وہ اس کو چلا رہا ہے کہ انسانوں کے زوم باطل کا بھی اس کے اندر ابطال اور توڑ موجود ہے، انسانوں کے کبر و غرور اور گھمنڈ کا، اور چھوٹے اور بڑے دائروں میں جو خدائی کی دعوے داری انسان کر بیٹھتا ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے، اور طبیعتوں اور مزاج کو یکسوئی عطا کرنے کے لیے، شرح صدر کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے، اور سکون اور سکینت اور طمانینت قلب فراہم کرنے کے لیے بھی اسباب اور علل چاروں طرف موجود ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، انسان ان کو برتتا ہے، اور خواہی نہ خواہی ان کو تسلیم کرنے پر بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار پاتا ہے۔ ایک ایسی کائنات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان قرار پائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اپنا خلیفہ بنایا، گویا اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی پسند اور ناپسند کے پیمانوں کو نصب کر کے پسند کے دائرے میں تحرک اور سرگرمی پیدا کرنے کے لیے حضرت انسان کے سپرد کام ہی یہ کیا گیا کہ خود بھی راہ راست پر چلے، اور اطراف میں پھیلے ہوئے انسانوں کو، پوری انسانیت کو راہ راست کی طرف چلائے، بلائے، ان تعلیمات کے نتیجے میں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ذریعے ان تک پہنچی۔ اسلام کی نعمت ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسانوں کو دو ہی ذرائع سے پہنچی، ایک اللہ کا کلام اور
دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں، جدوجہد اور کردار، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ لازم و ملزوم رہی ہیں۔ جس طرح کشتی اور چپو لازم و ملزوم ہے، بغیر کشتی کے چپو بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور بغیر چپو کے کشتی کسی مرض کا علاج نہیں قرار پاتی، اسی طرح پوری تاریخ میں نبی کی سیرت اور اللہ کی کتاب یہ کشتی اور چپو کی مانند انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ جن اقوام نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے، وہ اپنی دلالت اور گمراہی کے اندر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، اور یہ بات پوری تاریخ کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو گم کیا، ان میں تحریف کی، ان کو خلط ملط کیا، اور بظاہر اپنے نبی کا سہارا لے کر اسی کو سب کچھ سمجھا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ اور شاہد ہے کہ نبی اللہ کو بالآخر عین اللہ اور ابن اللہ بنانے میں عیسائی کسی سے پیچھے نہ رہے، یعنی کتابوں کے نہ ہونے کے نتیجے میں نبی کو بھی وہ نبوت کے منصب پر نہ دیکھ سکے، بلکہ ابن اللہ اور عین اللہ بنانے کے اندر بھی غلو کی تمام حدوں کو پار کر گئے۔ بعض دوسری اقوام نے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا، کتابوں کا سہارا لیا، لیکن کتابیں بالآخر ان کے لیے لفظی گورکھ دھندے سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکی۔ پھر وہ معنی کتابوں کو پہنائے گئے، وہ مفاہیم اس سے نکالے گئے، وہ رویے اس کے نتیجے میں اپنائے گئے کہ جو کتاب کی نفی کرنے کے مترادف تھا، اور عملاً نبی کی سیرت کو، نبی کی رہنمائی کو گم کرنے کے نتیجے میں وہ کتابیں بھی ان کو کوئی رہنمائی اور ہدایت نہ دے سکیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر اسلام کی نعمت انہی دو ذرائع سے انسانوں تک پہنچی۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا لفظ لفظ محفوظ ہے، اس کا حرف حرف موجود ہے، اس کے زیر زبر پیش سے جو مطلب میں، مفہوم میں فرق واقع ہوتا ہے وہ بھی سب پر واضح ہے، اور وہ سب چیزیں بین ہی اسی طریقے سے موجود ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہی معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا ہے کہ زندگی کے تمام ادوار، واقعات اور حوادث، شب و روز کے اندر جو کچھ بھی پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے وہ سب چیزیں موجود اور محفوظ ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن پاک کے حوالے سے شان نزول کی بحث چلتی ہے کہ شان نزول کیا ہے کسی آیت کے اترنے کی یا سورت کے اترنے کی، تو اس میں مفسرین نے اور بڑوں نے، اہل علم نے جو کام کیا ہے اس میں اس حد تک گئے ہیں کہ ایک بڑی تقسیم تو سب کو معلوم ہے مکی اور مدنی کی، کہ قرآن پاک کا وہ حصہ کہ جو ہجرت سے پہلے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد آپ پر اترا ہے اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے ان ادوار کی جو صفات ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مفسرین اس دور تک گئے ہیں اور اس تحقیق کو انہوں نے بھی دور تک پہنچایا ہے کہ قرآن پاک کا جو حصہ رات کی تاریکی میں نازل ہوا ہے اور جو دن کے اجالے میں نازل ہوا ہے اس میں بھی فرق کیا ہے، وہ صورتیں لیلی کہلاتی ہیں، یا وہ آیات لیلی، اور وہ جو دن میں نازل ہوئی وہ نہاری کہلاتی ہیں۔ حالت سفر میں جو قرآن پاک اترا ہے اس کو سفری کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ نازل ہوا ہو۔ جو حالت حضر میں نازل ہوا ہے
اس کو حضری کے طور پر تقسیم کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگانا ممکن، آسان اور سہل ہو جاتا ہے کہ اس قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو متعین کرنے کے لیے اور رہتی دنیا تک مسلسل انسانوں کی اس قرآن پاک سے رہنمائی کے لیے کس درجہ محنت اور مشقت کی گئی ہے، اور کن کن حوالوں سے آیات کے نزول کے بارے میں بھی اور مختلف ادوار کے حوالے سے، ان کے خصوصیات کے حوالے سے شارح نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کے مطابق لوگوں کو بتایا اور سمجھایا گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے ضمناً عرض کر دی کہ ہمارے ہاں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی منوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب بھی موجود اور محفوظ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے جو پورا 23 سال کا دور نبوت ہے، لمحہ لمحہ اس کی پوری تاریخ اور اس کی تفصیلات اور جزیات تک موجود اور محفوظ ہے۔ اس لیے وہ امکانات یا وہ خدشات جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں پچھلی اقوام کے حوالے سے، امت مسلمہ کو وہ خدشات لاحق نہیں ہیں، اور ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب موجود نہ ہو۔ انسان تگ و دو کرے، کوشش و کاوش کرے، قرآن و سنت سے واقعی رجوع کرے تو ہر سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور پوری وضاحت کے ساتھ ہدایت کا جو حوالہ ہے، جو دیو ہے، وہ پورے طریقے سے نظر آتا اور دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے مختلف ادوار کے اندر یہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے، امت کے ہر دور کے اندر بزرگان دین موجود رہے ہیں، اہل علم کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے، علماء کرام کا ایک گروہ رہنمائی اور ہدایت کے لیے پایا گیا ہے، اور انگنت بیت کے حلقوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے، ممبر و محراب سے بھی یہ کام ہوتا رہا، گنبد و مینار سے بھی یہ صدا بلند ہوتی رہی، تاکہ چاروں طرف لوگوں کو علم سے آشنا کیا جائے، اور چاروں طرف کے حالات میں انسانوں میں گمراہی کے جتنے راستے نئے نئے کھلتے چلے جاتے ہیں، ان پگڈنڈیوں سے لوگوں کو نکال کر صاف سیدھی شاہراہ کے اوپر لایا جائے۔ اس لیے کہ جسے گمراہی کہتے ہیں، جسے بدعت کہتے ہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کہتے ہیں، جسے آخرت سے بے فکری کہتے ہیں، اس کی بھی انگنت قسمیں ہیں، اور ہر دور میں اس کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ سانپوں کی قسمیں گنی جا سکتی ہیں، گمراہی کی قسمیں نہیں گنی جا سکتی۔ جس طریقے سے ٹیڑھی ترچھی لکیریں، مننی لکیریں سینکڑوں اور ہزاروں ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے بیماری انگنت حوالوں سے انسان کو تنگ کرتی ہے، انگنت عنوان سے بیماری جانی و پہچانی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے گمراہی بھی اور اللہ سے دوری کے بھی انگنت راستے ہیں، جبکہ اللہ تک لے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ جس طرح خط مستقیم ایک ہوتا ہے، جس طرح سیدھی لکیر ایک ہی ممکن ہے، ٹیڑھی ترچھی لکیریں بہت سی ہو سکتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہدایت اور رہنمائی ایک ہی ہے، اور گمراہی کے انگنت انداز ہیں کہ جو لوگ اپناتے ہیں۔ جس طریقے سے صحت ایک چیز کا اور شے کا نام ہے، اور بیماری انگنت حوالوں سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس لیے یہ جو ہر دور کے اندر ممبر و محراب سے صدا گونجتی رہی ہے، بے شمار لوگ مختلف معاشروں کے اندر ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جو رجوع اللہ کی دعوت کی طرف لوگوں کو پیغام دیتے رہے ہیں، دل و دماغ پر دستک دیتے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کا، تزکیے کا، ان کی سیرت کی تعمیر کا، ان کے کردار کو اچھے بھلے سانچوں کے اندر ڈھالنے کا کام انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ دعوت اللہ کے نتیجے میں اور اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کو دور تک پہنچانے کے نتیجے میں لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، حالات کی خرابی سے نجات پا جائیں، اور فی الحقیقت غلبہ دین کے لیے اور قرآن و سنت کے احیاء کے لیے اور اس کے نظام کو برپا کرنے کے لیے اور قرآن و سنت پر مبنی عدل و انصاف کے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے
فی الحقیقت اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے فرض کے پکار پر لبیک کہیں۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت جو ہے وہ ایک عالم کی موت ہے، تو یہ بے وجہ نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے پوری تاریخ۔ ایک عالم، ایک صاحب علم انسان، ایک عمل کی دنیا کا جانا پہچانا شہسوار سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ کسی کے قلم سے وہ تحریریں نکلتی ہیں، کسی کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، اور بیک وقت بھی کسی ایک ہی شخص کے زبان سے بھی وہ الفاظ نکلتے ہیں، قلم سے بھی وہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جو لوگوں کی رہنمائی میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔ رہنمائی اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہاں تھے، اس کے لیے کوشاں تھے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک بہت ہی بڑے محسن چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بڑے احسانات تھے آپ پر اور آپ کے کار نبوت پر، اور آپ کو معلوم ہے وہ مکالمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب ابو طالب کا ہوا ہے کہ آپ مسلسل یہ ارشاد فرماتے رہے کہ اب آپ اگر ایمان لے آئیں، اس لمحے بھی اگر آپ اللہ کو ایک مان لیں اور مجھے اس کا نبی تسلیم کر لیں۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب بھی موجود تھے، اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ آخر وقت پر یہ کام مت کیجیے گا، آپ ساری عمر ٹھیک راستے پر چلیں، غلط راستے پر مت جائیے گا۔ یعنی ایمان مجھے روکے اور کھینچے مجھے کفر، یہ کشمکش ایمان اور کفر کی جناب ابو طالب کے سامنے آخری زندگی کے آخری لمحے تک موجود رہی۔ لیکن اللہ کا نبی عاجزی اور مسکینی کے ساتھ، اپنائیت اور فقاہت کے ساتھ، اور جو دعائیں وہ کر سکتا ہوگا، جو اپنے رب سے طلب کر سکتے ہوں گے، ان سب کے ساتھ اللہ کا نبی اگر جناب ابو طالب کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے باوجود راغب نہ کر سکے، تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بندوں کا کام کوشش اور کاوش کرنا ہے، بندوں کا کام اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، بندوں کا کام خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور چار دانگ عالم میں بندگی کے تقاضوں کا چرچا کرنا ہے کہ وہ دیوار پر لکھی تحریر بن جائے، وہ دل و دماغ کے اندر ایک گونج کی شکل اختیار کر لے کہ جب جب آدمی غلط راہوں کی طرف چلے تب تک کوئی آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہو، کوئی دستک اس کے دلوں پر محسوس ہوتی ہو جو اسے یہ بتا رہی ہوتی ہو کہ غلط، ان راہوں پر جانا غلط، ان منزلوں کی طرف بڑھنا غلط، ان نشانات منزل کو دیکھنا غلط۔ یہ جو انسانوں کے اندر اپنے نفس کے حوالے سے یہ پکار پیدا ہوتی ہے، جب معاشرے کے اندر دعوت اللہ کی پکار ہوتی ہے، رجوع اللہ کی پکار ہوتی ہے، جب معاشرے کے اندر اطراف میں چاروں طرف لوگ جد و جہد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں بیت کے حلقوں کے ذریعے۔ یہ جو بیت کا لفظ ہے، کم ہم میں سے ہر شخص اپنی زبان سے انسیت کی وجہ سے اس لفظ اور اس کی اس اصطلاح اور اس کے معنوں سے کچھ نہ کچھ واقف ہے، لیکن بیت کی بھی وقت گزرنے کے ساتھ انگنت شکلیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی۔ مثلا جماعت اسلامی کے اندر جو بیت کا طریقہ ہے وہ دستوری بیت کا ہے، لوگ باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں کہ اس دستور کی میں پابندی کروں، سماوتات کے اس نظام کے ساتھ میں وابستہ رہوں گا، اور ظاہر ہے کہ وہ دستور جو ہے وہ ایک اسلامی اجتماعیت کا دستور ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کا دستور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بروئے کار لانے اور صرف جذب و انجذاب سے گزارنا ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر اس کی چلت پھرت، اس کے کلچر کو عام کرنے کا دستور ہے۔ لہذا دستوری بیت بھی ہوتی ہے جو یوں بظاہر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس دستور کے نتیجے میں جو پورا اجتماعیت میں سماوتات کا اور اللہ کی بندگی کا نظام اور اس کو قائم کرنے کی جو کوشش ہے، اس میں تعاون کا اور اس میں ہر حوالے سے اپنی تمام قوتوں، صلاحیتوں اور اپنی استعداد اور اپنے حوصلوں کو کھپانے کا اس میں عنوان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو دینی حلقوں کے اندر بیت کا عنوان ہے، ایک تو ویسے بھی انسان کمزور واقع ہوا، بیت لینے والے بھی کمزور ہوتے ہیں، بیت کرنے والے بھی کمزور ہوتے ہیں، وعدہ لینے والے بھی کمزور ہوتے ہیں، وعدہ کرنے والے بھی کمزور ہوتے ہیں، ذوف کے حوالے سے
کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ذوف سے نجات پا لی، میں نے غلط راہوں پر چلنے سے اتنا گریز کیا ہے کہ غلط راہیں ہی اپنا رخ موڑ چکی ہیں اور میری طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑا دعویٰ ہوگا، بے معنی سی بات ہوگی۔ انسان جب تک انسان ہے اور اس کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا شیطان اس کا دائیں سے اور بائیں سے اس پر حملہ آور ہے، اس وقت تک انسان کے پھسل جانے، راہ سے بے راہ ہو جانے، یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جب وہ راہ سے بے راہ ہونے کے بعد پھر راہ کے اوپر آتے ہیں، جب وہ کسی غلط کاری میں مبتلا ہونے کے بعد پھر صحیح راستے کو اپناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ اسی کی طرف لوٹے اور پلٹے اور بار بار اس سے توبہ اور استغفار کرے، اور بار بار غلط راہوں پر جانے اور بند گلیوں کا اسیر ہو جانے پر فی الحقیقت اس کے آگے سجدہ ریز ہو اور زانو تلمس طے کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ خود درجات کی بلندی۔ دیکھیے جو نماز میں سجدہ سہو ہے، یہ سجدے تو عدل سے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیر دیا جلدی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عراق میں فوجوں کو یہ درستگی کر رہا تھا، ان کی صفیں درست کر رہا۔ عراق فوج بھیجی تھی تو حالت نماز میں ان کی صفوں کو درست کر رہا تھا، سہو ہے نا حالت نماز میں۔ لیکن یہ جو سجدہ سہو ہے یہ شیطان پر بہت گراں گزرتا ہے کہ آپ ایک غلطی کے نتیجے میں 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں سجدہ سہو سے اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف سر-نو مائل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام ترتیب دیا ہے سنت کا اور حدیث کے حوالے سے، جس کو جانا پہچانا جاتا ہے، جس پر آپ نے عمل کیا وہ آپ کی سنت ہے، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اور آپ نے تصدیق کی وہ آپ کی حدیث ہے۔ اس حوالے سے پورے اس نظام کے اندر قرآن و سنت کی طرف بلانا اور لوگوں کو لے کر چلنا یہ مطلوب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بھی صورت احوال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی بڑی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں جو اپنی جگہ درست ہیں، اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ویسے تو عام طور پر تاریخ کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں رہا جب اللہ رب العالمین سے بغاوت اپنے عروج پر ہو۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر بھی قال اللہ قال رسول کی صدا سنی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والوں کی ایک جمعیت ہمیشہ موجود رہی ہے، اور نت نئے حوالوں سے لوگوں کو راہ راست پر لانے اور غلط راہوں سے ہٹا کر جہاد اور جد و جہد کے لیے تیار اور آمادہ کرنے والوں کی ایک بڑی کھیپ موجود رہی ہے۔ اور الحمدللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تو مسلمانوں کا یا جس معاشرے کے اندر مسلمان اقلیت میں بھی رہتے ہوں اس معاشرے کے اندر بھی مسلمانوں کا یہ وتیرہ پایا جاتا ہے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ان کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ تنظیمیں موجود ہیں، پلیٹ فارم موجود ہیں، جماعتوں کے نام ہیں، جمعیتیں پائی جاتی ہیں، مختلف ناموں سے لوگ کام کرتے ہیں، مختلف فرائض کی پابندی کے لیے، مختلف حرام سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، غلط کاریوں پر متنبہ اور متوجہ کرنے کے لیے، اور غیر اللہ کی اطاعت سے بعد آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو دینے کے لیے ان گنت دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں یہ کام زبانی کلامی لوگ نہ کر رہے ہوں، جس میں یہ غلبہ دین کا اور دین کی طرف بلانے کا کام تحریری اور لٹریچر کی صورت میں اور رسائل اور پیریوڈیکلز کی شکل میں نہ کر، ہر جگہ پر یہ صورت موجود۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اتنی حجتیں تمام ہو رہی ہیں، اتنی گواہیاں چاروں طرف سر اٹھائے کھڑی ہیں، اتنی شہادتیں مجسم موجود ہیں کہ ہم تم کو دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ کہنے والے چاروں طرف پائے جاتے ہیں۔ اس میں معاشرے کے اندر جو مادی نظام قائم ہے، جو خدا سے بے خوف کرنے والا اور آخرت کی فکر سے عاری کرنے والا نظام ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے تحریکیں موجود ہیں، اس کا کریا کرم کرنے، اس کے تار و پود بکھیرنے کے لیے وہ جس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے نت نئے حوالوں سے،
ہر روز نئے دلیل کے ساتھ، نئے لاؤ لشکر کے ساتھ سامنے آتا ہے اور ایک پورے نظام اور معاشرے کی شکل اختیار کر کے اہل علم کے سینے پر مونگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ابطال، اس کی نفی موجود ہے۔ اس لیے میرا خیال تاثر یہ ہے کہ اس دور سے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں، راہ سے بے راہ ہو جانے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلائل تو چاروں طرف موجود ہے اس کی نفی کے اندر، اور قرآن و سنت اور اس کے نظام کے اس بات کے لیے دلائل موجود۔ عقل جتنے گھوڑے دوڑا سکتی ہے، عقل جتنے سوالات اعتراضات پیدا کر سکتی ہے، عقل جس طرح مجسم مادیت کا پیکر بن کر اپنے حق میں بات کر سکتی ہے، دل کی دنیا کے اندر اس کے سارے جوابات ان تحریکوں کے نتیجے میں، اس جد و جہد کے نتیجے میں، لوگوں کو رب کی طرف بلانے اور چلانے کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں موجود۔ اس لیے فی نفس ہی میرے اور آپ کے اطراف میں چاروں طرف اگر یہ قال اللہ و قال رسول کی اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد موجود ہے، اور ظلم سے لوگوں کو آج گلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے، پوری دنیا کے اندر انجمن قائم ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی، قومی اور مقامی سطح پر بھی، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں، ان کے دل و دماغ پر پہرے بٹھائے گئے ہیں، انہیں غلط راہوں کی طرف دھکیلا گیا، جس سے لوگ بے چین ہیں، جس سے مضطرب ہیں۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ گلہ کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مصنوعی طور پر ہم کو دھکیلا جا رہا ہے غاروں کی طرف اور بے نیلوں میں مرام کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ حقوق کی بازیابی کی انجمنیں چاروں طرف قائم، لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بڑا ادارہ جس کو یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، وہ بھی مضبوط کا اور طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، کمزور کا ساتھ نہیں دیتا۔ کوئی مثال ایسی نہیں کہ اس نے کمزور کا ساتھ دیا، اگر کمزور کا ساتھ دیا ہوتا تو فلسطینیوں کا ساتھ دیتا، اسرائیل کے خلاف کام کرتا، اگر کمزوروں کا ساتھ دیا ہوتا تو کشمیریوں کا ساتھ دیتا، بھارت کے خلاف کام کرتا، اور بھارت بھی ظالم ہے اور اسرائیل بھی ظالم ہے۔ یہ جو کل سارے کشمیریوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ آباد ہیں اور خود آزاد مقبوضہ کشمیر و پاکستان میں، اگر گزرے ہوئے کل کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا، اس لمحے تاریخ کو یاد کیا ہے جب بھارت کی فوجیں کشمیر کے اندر داخل ہو، اور کشمیری جو اکثریت میں تھے اس علاقے میں، یعنی مسلمانوں کی ہندوؤں پر اکثریت تھی، اور تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا، بھارت نے اپنی فوجیں ڈال کر اور اتار کر اس تصور کی، اس قاعدے ضابطے کی، اس اصول و کلیے کی ان پوری طریقے سے نفی کی، اور تحریک پاکستان کا جو ایجنڈا تھا وہ ادھورا رہے۔ کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا، اور یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جب اہل کشمیر بھارت کی چیرہ دستیوں کے مقابلے میں، بھارت کے مظالم کے خلاف، کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف، بھارت کی 7 لاکھ فوج کی درندگی اور انسانوں پر غیر انسانی سلوک کے خلاف مجسم احتجاج ہے، تو ہماری حکومت بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینے کے لیے تیار، MFN، کہ ہم تمہیں یہ درجہ دیں گے، کاروبار کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں ہم تمہیں سہولتیں فراہم۔ بھارت کو کوئی رستہ نہیں ملتا افغانستان جانے، کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہے اس کو، کیسے وہ افغانستان جائے؟ پاکستان کہتا ہے ہم تمہیں راہداری فراہم کریں گے، دشمن کو سہولتیں فراہم کریں گے، دوستوں کو، اپنوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ میں بات کر رہا تھا حقوق کی، کہ پوری دنیا کے اندر جو تنظیمیں موجود ہیں اور پلیٹ فارم موجود ہیں، یہ سب طاقتور کی کاسالیسی کرتے ہیں، یہ سب امریکہ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں، اور امریکہ جن پر ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ عراق ہو یا افغانستان ہو، بھارت کے ذریعے سے کشمیر اور اسرائیل کے ذریعے سے فلسطین ہو، چاہے وہ چیچنیا کے لوگ ہوں، دنیا بھر کے لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آزادی ملتی ہے جنوبی سوڈان کے لوگوں کو اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں، آزادی ملتی ہے تو مشرقی تیمور کے لوگوں کو انڈونیشیا میں اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں، ان کی تحریک فوراً کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز
کمزوروں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص نہیں، اور حق اور انصاف کے ساتھ نہیں، بلکہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور یونائٹڈ نیشن ان تمام قوموں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اسلام کو پرکا کے برابر بھی ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ واقعات۔ اس لیے ایک ایسے تناظر میں، یہ تو میں نے ذرا دور کی بات کر دی، زیادہ بڑی بات ہے، لیکن چھوٹے دائروں میں یہ آپ نے ابھی سنا نہیں ہے۔ اب سے 3 دن پہلے کنڈیاروں کا رہنے والا، کنڈیاروں پہلے نواب شاہ ضلع میں تھا، اب الگ ضلع ہے سندھ کا، کنڈیاروں کے راجہ خان نے اسلام آباد جا کر خود سوزی کر لی، بے روزگاری سے تنگ آ کر۔ اس کے اخلاقی مسائل بھی ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اصلاً یہ بھی ایک پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے جس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس شخص نے تو اپنی جان دے کر یہ بتایا کہ میری بے روزگاری نے میرے بچوں کا مستقبل تاراج کر دیا، میری بے روزگاری نے مجھ کو بے حال کر دیا ہے، اور زندگی سے مجھے کوئی پیار باقی، زندگی کو میں کیا کروں جو میرے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اس زندگی سے میں کیا کروں جو میرے بچوں کا مستقبل مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دکھا سکتی۔ خود سوزی، اور کوئی سنتا نہیں ہے، لہذا خود سوزی کے ذریعے شاید میں سنا جا سکتا، اور سنا تو جا رہا۔ وہ حاتم طائی کی خبر پر لات ماری پیپلز پارٹی والوں نے کہ 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے اس کی امداد کے لیے۔ ایک دوسرا محمود خان جو یہاں پینشنرز کی لائن کے اندر لگا ہوا تھا اپنی پینشن لینے کے، دن بھر گزر گیا، اس کو پینشن نہ ملی، رات کے ایک حصے میں وہ دم توڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر وہ دم توڑ گیا اسی لائن کی۔ یہ اسی شہر کے اندر واقعہ پیش آیا۔ آدمی نے ساری عمر محنت کی ہے، مشقت کی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی پینشن اس کی مقرر ہوئی، اپنا حق لینے کے لیے اگر لائنوں میں لوگ دم توڑ دیں تو یہ ظلم کا معاشرہ ہے، یہ استحصال کا معاشرہ ہے، یہ خدا سے بے خوفی کا معاشرہ ہے، یہ آخرت سے بے فکر کرنے کا معاشرہ ہے۔ اس لیے میں یہاں فٹ نوٹ ہی میں صحیح ایک بات اور عرض کر دوں، مجھ سے بھی پوچھا جا رہا ہے تم نے راجہ خان کے لیے کیا کی؟ راجہ خان ایک شخص کا نام تو نہیں رہا، اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو راجہ خان اور محمود خان، جو بے روزگار ہیں، جو بھوک اور افلاس کے ہاتھوں پریشان ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کو ان کا حق، ان کی پینشن، ان کی تنخواہیں بھی وقت کے اوپر نہیں ملتی ہیں۔ تم نے کچھ کیا ان لاکھوں؟ یہ نظام ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ جو مغرب کا تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام، یہ جو پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان کا نظام، یہ لوگوں سے روٹی چھیننے والا نظام، یہ لوگوں کو مکان اور کپڑے سے محروم کرنے والا نظام، میں تقریر تو نہیں کر رہا، یہ تو واقعات بیان کر رہا ہوں۔ 4 مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور 5ویں مرتبہ لوگ تیار ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ آج جو جلوس اور ریلی نکل رہی ہے وہ کہتے نہیں اس کو ووٹ مت دو، ہم کو ووٹ دو۔ کام تو یہ بھی یہی کریں گے، پہلے 3 دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں، جو کام کیا ہے سب کے سامنے۔ محروم کی محرومی میں اضافہ کرنا، مجبور کی مجبوری کی مقدار بڑھانا، جن جن حوالوں سے انسانیت کی توہین کی جا سکتی ہے ان سارے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا، اور لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو یا ان کو ووٹ دیں گے، تو اپنی آخرت بھی ہم سنوارنے کے بجائے بگاڑیں گے اور اپنی دنیا کو بھی تاراج کریں گے۔ محروموں کی دنیا، مجبوروں کی دنیا، بے کسوں کی دنیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر حرام کا چلن اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ حرام کی انگنت قسمیں ہیں کہ اہل علم بھی تمیز نہیں کر پاتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہم کوئی بڑے پیمانے پر سود اور جھوٹ اور رشوت تو نہیں لیتے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے کاروبار کے لیے اور ملازمت کے لیے۔ جو معاشرہ لوگوں کو حرام کھلا رہا ہو، جس نظام کے تحت لوگ سود کی اور جھوٹ کی اور رشوت ہی کی خدمت کر رہے ہوں، اس معاشرے میں ویسے تو بغاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں تبدیلی اور انقلاب کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ لیکن انقلاب کے لیے آپ لوگ تیاری نہیں ہیں، اور اگر تیار ہیں تو زیادہ زیادہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ انقلاب منظور ہے، تو انقلاب ہاتھ اٹھانے سے نہیں آتا، انقلاب جد و جہد سے آتا،
اور میں جیسے عرض کر چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ آپ کے چاروں طرف انقلابی تحریک موجود ہے، آپ کے اطراف کے اندر وہ لوگ مل جائیں گے، وہ لٹریچر مل جائے گا، وہ جدوجہد کے پیمانے عنوانات مل جائیں گے، اس کے پیرامیٹر جو آپ کو آگاہ کر کہ کیسے اس جدوجہد کو کیا جائے۔ اگر معاشرے میں جزوی طور پر ہی صحیح ووٹ کوئی ذریعہ ہے تبدیلی کا، جزوی طور پر، میں کلی بات نہیں کر رہا، انقلاب کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، لیکن اس سے ورے اگر ووٹ جزوی تبدیلی کا ذریعہ ہے کہ ایک زرداری کو ہٹا کر آپ دوسرے کو بٹھا سکتے ہیں، اس کا نام زرداری نہیں ہوگا، کام زرداری ہوگا صاحب۔ ایک گیلانی کو ہٹا کر دوسرے گیلانی کو بٹھا سکتے ہیں، نام اس کا کچھ اور ہوگا لیکن کام اس کے گیلانی ہوگا۔ یعنی آپ چوروں کو، لٹیروں کو نئی شکل کے اندر نیا ویس لائے، پرانے شکاری والی، نیا جال لائے پرانی شکاری والی بات، یہ نئی بوتلیں پرانی شرابیں سجانے والی بات، آپ کے اندر یہ قوت اور یہ طاقت، یہ اختیار کہا گیا ہے کہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ 15-20% اگر دھاندلی ہو تو ہم اس کو فیئر الیکشن ہی کہتے ہیں، 80% تو ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور اگر لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ لیکن منظم لوگ کسی ایجنڈے کے تحت، منیمم ایجنڈے کے تحت کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے تیار ہو، ایثار و قربانی کا پیکر بننے کے لیے، میں یہ بات کیسے دہراؤں کہ کام سارا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظلم کے اس معاشرے کے اندر، اس اندھیری اور کالی رات کے اندر اور بت پرستی کے اس چاروں طرف فضا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، مراحل بہت سے، ایک آدھ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یعنی جہاں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، سوائے ان لوگوں کے جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کعبے کے پردوں میں بھی اگر چھپے ہوں گے، 1 2 3 4 گنے ہوئے لوگ تھے، تو بھی ان کو سزا ملے گی اور قتل و مقاتلے سے ان کو گزرنا پڑے۔ توہین رسالت کا جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، فرض کی سطح پر وہ جو چاہے کرے۔ جہاں آپ نے ایک طرف یہ کہ جن کے ذمے جو کام تھے کفر اور شرک کے اندر، ان کے ذمے وہ کام رہنے دیے، لوگ حیران ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر یہ جو سورہ برات، سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ برات یا سورہ توبہ واحد صوبہ ہے، واحد سورت ہے قرآن پاک کی کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ حضرت علی کا ایک قول آتا ہے اس سلسلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کو اور شان رحمانیت کو بیان کرتی ہے، جبکہ یہ سورت جو ہے اس میں کافروں کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اب تم ناقابل برداشت ہو ہمارے لیے، اب تمہارا قتل عام کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول جب یہ مضمون نازل کیا جا رہا تھا تو اس کی مناسبت نہ تھی کہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت پہلے بیان کی جاتی اور پھر کفار و مشرکین کے قتل عام کی نوید ان کو سنائی جاتی۔ اس لیے جہاں فتح مکہ کا آپ نے اعلان کیا، فتح مکہ کے موقع پر عام امن اور آشتی کا اور معافی کا اعلان کیا ہے، وہیں یہ بات بھی اس کے بعد آتی ہے، اور پھر بالآخر وہ لمحہ بھی تاریخ کا آتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ نے انقلاب کا راستہ کھولا، اسی کے نتیجے میں جنگ موتا پیش آئی ہے، اسی کے نتیجے میں آپ نے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو خطوط بھی لکھے ہیں۔ اس سے پہلے ڈومیسٹک لیول پر، مقامی سطح پر، جزیرہ نماء عرب کے اندر آپ کی بعثت خصوصی تھی کہ آپ لیظہرہ علی الدین کلہ کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے پھر رات بین الاقوامی سطح پر اس دعوت کو پیش کیا ہے، اور غزوہ موتا بھی اور غزوہ تبوک بھی یہ بین الاقوامی سطح پر دعوت کو پیش کرنے کے نتیجے میں جنگیں پیش ہوئی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، کہ آپ کے چاروں طرف معاشرے کو بدلنے، کرپشن سے آپ نجات پاتے ہیں تو کرپٹ لوگوں کے ذریعے کرپشن ختم ہو جائے گی، چوروں کے ذریعے چوروں کے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، کتنے سادہ ہیں آپ، چوروں کو الیکٹ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چوری ختم ہو جانی چاہیے،
لٹیروں کو منتخب کر کے سروں پر بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوٹ مار ختم ہو جانی چاہیے، اور لوٹ مار کے لیے بھی ایسے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو لٹیروں کے بھی سرتاج ہو، ان کے بھی بڑے ہوں، سارے لٹیرے بھی ان کو بڑا لٹیرا مانتے ہو، سارے ڈاکو ان کو بڑا ڈاکو مانتے ہو، سارے امریکہ کے ایجنٹ کہتے ہو یہ ہم سے بھی بڑا ایجنٹ ہے امریکہ کا، یہ ان کی ساری باتیں مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی گالیاں روز زرداری کو اور چوروں کو اور لٹیروں کو راجہ خان اور محمود خان نہیں ہم سب دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ گالیاں ہم تک نہیں پہنچیں گی؟ ہمیں نے تو منتخب کیا ہے، ہمیں نے تو ایوانوں میں بھیجا، ہمیں نے تو با اختیار بنا، ہم امانتیں ساری سپرد کرتے ہیں لٹیروں کو، چوکیدار کو امانت سپرد کی جاتی ہے، امانت دار کو امانت سپرد کی جاتی ہے، بلے اور بلیوں کو دودھ کا نگراں بنا دیتے ہیں کہ دودھ کی حفاظت کرنا، ذرا ساری بلیوں کا گھیرا ڈال دیتے ہیں کہ گھیرے کے اندر اس دودھ کو لے لو، یعنی دودھ کی حفاظت کے لیے بلے اور بلیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے ملک کی اور قوم کی اور 18 کروڑ عوام کی امانتوں کی حفاظت کے لیے بے ایمان لوگوں کو منتخب۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کوئی بات معلوم، آپ بے ایمانوں کو جانتے اور جانتے بوجھتے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بات تو مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ مہنگائی کا سامنا تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے، بے روزگاری سے تو میں بھی تنگ ہوں اور آپ بھی تنگ ہیں، آپ کے اپنے بچے تنگ ہوئے ہوئے، کوئی کیریئر، کوئی مستقبل، کوئی فیوچر نہیں ہے ان کا، اور معاشرے کے مجموعی حالات کے اندر جس طریقے سے عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا، ظاہر ہے اس کا شکار میں بھی ہوں اور آپ بھی۔ جو خبریں آ جاتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اس کے مقابلے میں جو نہیں آتی، جو معلومات مل جاتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اس کے مقابلے میں جو نہیں ملتی۔ میں اس موقع پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ حضرت علامہ شیخ یوسف القرضاوی نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ شام کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں اور جتنے بڑے پیمانے پر قتل و خون ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے یمن میں، تو ان حوالوں سے آج کے دن کو یوم احتجاج کے طور پر منائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یعنی آپ لوگ کچھ نہ کچھ حالات اور واقعات سے واقف ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جتنے بڑے پیمانے پر قتل عام اس وقت یمن میں اور سب سے زیادہ شام کے اندر ہو رہا ہے، ویسے تو اس سے آگے کی بات بھی اب سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ترکی اور شام کا بارڈر ملتا ہے، ترکی نے شام کے ان بڑی تعداد میں فوجیوں کو اپنے یہاں پناہ دے دی ہے، جگہ دے دی ہے، تربیت کا انتظام کر دیا ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ ترکی نیٹو کا ایک ملک بھی ہے، ترکی میں تبدیلی بھی آئی ہے، لیکن اپنی ماضی سے پورے طریقے سے وہ کٹا تو نہیں، جن معاہدوں کے اندر بندھا ہوا تھا ان معاہدوں کے اندر بندھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر اس نے ان کردوں سے بھی رابطہ کیا ہے ترکی نے کہ جو شام کے خلاف بغاوت کے لیے تیار، لیکن شام کی حکومت نے لوگوں کے قتل عام کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو روا رکھی۔ اس لیے فی الحقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر اس قتل عام کو بند ہونا چاہیے، اور اگر حکومت بیزاری کے مظاہرے، حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکلنا، سڑکوں پر آنا اور موت سے دوچار ہونے کا یہ عمل جاری ہے، عرب لیگ کو اس میں انٹروین، مداخلت کرنی چاہیے۔ OIC نام کی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی، تلاش گمشدہ کا اشتہار بھی دو تو کہیں اس کی آواز نہیں آتی ہے، اب ہم اس سے ہی یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے گھر واپس، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، شاید واپس آ جائے۔ OIC کو بھی اپنا علاج کرنا چاہیے، یمن کے حوالے سے بھی اور شام کے حوالے سے، لیکن ناگزیر ہے کہ ان حالات سے واقفیت بھی پیدا کی جائے، اپنی دعاؤں کے اندر بھی امت مسلمہ کے اس حوالے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور چاروں طرف کے حالات میں جو بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کے جو حقیقی اسباب ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے یہ تمام حکمران، چاہے وہ مصر کے ہوں، لیبیا کے ہوں، تیونس کے ہوں، ان تمام حکمرانوں نے
عام لوگوں کے ساتھ جو طریقہ روا رکھا تھا وہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، بڑے پیمانے پر اس ظلم کا روا رکھا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ان دو پلیٹ فارم کو دلچسپی لے کر معاملات کی درستگی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور مسلم عوام میں اور امہ کے اندر اس حوالے سے اگر آواز اٹھائی جا سکے، نت نئے حوالوں سے آواز اٹھائی جا سکے، اس آواز کو دور تک پھیلنا اور پہنچنا چاہیے۔ اور امت کا جو ایجنڈا ہے، ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہماری خواری جو ہے اور ذلت و مسکنت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ ہم آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوں، ہم آپ کی شریعت مطہرہ کو قائم کرنے کے لیے اٹھیں، ہم آپ کی جدوجہد کے خوگر بنیں، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس پر عمل پیرا ہوں کہ غلبہ دین کی کوششوں کے اندر اپنا وقت اور مال اور اپنی قوتیں، صلاحیتیں اور طاقتیں صرف کریں، جب تک اس مشن کی طرف ہماری واپسی نہیں ہوتی اور ہم لوٹ کر نہیں آتے۔ جو مسکنت اس وقت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، وہ دور تک اپنے اندھیروں کو، ڈیروں کو ڈالتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ المبارک کا یہ اجتماع شام کے معصوم شہریوں پر شامی حکومت کی طرف سے توڑے جانے والے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ شام میں 1963 سے باس پارٹی مسلط ہے۔ 1970 سے وہاں پہ اسد خاندان کا اقتدار ہے۔ موجودہ صدر بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد نے ان 41 سالوں میں شامی عوام پر بدترین ڈکٹیٹرشپ مسلط کی ہوئی ہے۔ شام کے دستور کے مطابق صرف باس پارٹی ہی ملک کی حکمران رہ سکتی ہے۔ شامی قانون کے آرٹیکل 49 کے مطابق الاخوان المسلمون جیسی پرامن اسلامی تحریکوں سے وابستگی کی سزا موت ہے۔ کسی شخص کو حکومت کی پالیسیوں پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ کو فسق و فجور پھیلانے کی تو کھلی چھٹی ہے، لیکن اصلاح احوال کے لیے بات کرنے پر کڑی پابندیاں ہیں۔ عالم عرب میں ڈکٹیٹرشپ سے نجات کی حالیہ تحریکوں نے شامی عوام کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ جبر کے نظام سے آزادی حاصل کرتے ہوئے عوام کا نمائندہ نظام تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ گزشتہ تقریباً 7 ماہ سے آزادی کی یہ لہر ملک کے طول و عرض میں جاری ہے، لیکن ظالم بشار انتظامیہ نے اپنے شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق دینے کی بجائے ٹینکوں اور توپوں کے ذریعے ان پر موت مسلط کر دی ہے۔ روزانہ درجنوں کی تعداد میں نہتے عوام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب تک شہداء کی تعداد تقریباً 5000 تک پہنچ چکی ہے۔ شامی عوام نے مظالم سے خوفزدہ ہو کر اور گھروں میں دبک کر بیٹھ جانے کی بجائے اپنی تحریک کو مسلسل جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ روزانہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، روزانہ جام شہادت نوش کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے حقوق سے دستبردار ہونے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ مسلمانان پاکستان کا یہ اجتماع اپنے باہمت شامی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بشار انتظامیہ کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دیگر فرعون صفت جلاد حکمرانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرے، نہتے عوام کے خلاف مظالم کا سلسلہ بند کرے، فوراً مستعفی ہو کر عوام کو نمائندہ حکومت منتخب کرنے کا موقع دے۔ یہ اجلاس تمام مسلمان ممالک بالخصوص شام کے پڑوسی مسلم ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بشار انتظامیہ سے قطع تعلق کرتے ہوئے اس پر ہر ممکن سفارتی، سیاسی اور اخلاقی دباؤ ڈالے کہ وہ شامی عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے کا یہ سلسلہ بند کرے۔
عوام کا بنیادی مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے فوراً مستعفی ہو۔ یہ اجتماع یمن میں جاری عوامی تحریک کے ساتھ بھی مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ گزشتہ مارچ سے یمن کے لاکھوں عوام بھی سڑکوں پر ہیں اور گزشتہ 31 سال سے یمن پر مسلط علی عبداللہ صالح حکومت سے نجات کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلسل ظلم و ستم اور مکاری کے ذریعے شخصی اقتدار کو مزید طول دینے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ بار بار مستعفی ہونے اور عوام کے ساتھ سیاسی معاہدوں پر دستخط کرنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن عملاً اپنے اقتدار پر جمع ہوا ہے۔ یہ اجتماع اپنے برادر مسلم ملک یمن کے مستقبل کی حفاظت اور کامیابی کی خاطر علی عبداللہ صالح سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی آواز پر کان دھرے، ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پر اقتدار چھوڑتے ہوئے عوام کو اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا موقع دے۔ یہ اجتماع برادر ملک تیونس کے عوام کو بھی ملک میں پہلے پرامن انتخاب کے کامیاب انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تیونس کے جہاں گزشتہ نصف صدی سے اسلام دشمن حکمران مسلط تھا، خواتین کے حجاب پر اور مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے مسجد جانے سے روکا جاتا تھا، حجاب پر پابندی تھی، لیکن تیونسی عوام نے اپنی انقلابی تحریک سے ڈکٹیٹر حکمران کو رخصت کر دیا۔ گزشتہ 23 اکتوبر کو منعقد ہونے والے انتخاب میں وہاں کی اسلامی جماعت تحریک نہضت کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ وہ جماعت جو اپنی دینی شناخت کی وجہ سے گزشتہ 30 سال سے جیلوں میں قید کر دی گئی تھی، آج وہاں کے عوام نے اپنے 52% ووٹ دے کر انہیں اپنا رہنما منتخب کیا ہے۔ یہ اجتماع اسلامی جماعت کی اس کامیابی پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ وہ پورے معاشرے کو ہمراہ لے کر ملک میں عدل و انصاف اور خیر و معروف کا نظام رائج کریں گے۔ یہ اجتماع مغربی ممالک کو بھی خبردار کرتا ہے کہ وہ عوام کے اس فیصلے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ آج وہ 52% ووٹوں کو 40% اور نہضت پارٹی کو حاصل شدہ 115 نشستوں کو 90 سیٹوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تیونس کے عوام کی اس جاری تحریک سے اور اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ وہاں پہ اسلامی جماعت اور تیونس کا مسلم معاشرہ اپنی منزل کو پہنچے گا، یہ اجتماع ان کے ساتھ بھی اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو یہ قرارداد منظور ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے کہ مختلف عرب ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ کا یہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، انہیں اپنی دعاؤں میں جیسے محترم امیر جماعت نے فرمایا یاد کرنے اور یاد رکھنے کا عزم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عزم اس مسجد سے اور پاکستان سے یمن، شام اور تیونس میں پہنچے۔ آپ اس قرارداد کے ساتھ اپنی تائید کا اظہار کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔